جس طرح دوسرے مذاہب کے مندر ہیں یہاں اس کمپلیکس میں، اسی طرح بدھ مت کا مندر بھی ہے۔ گوتم بدھ کو بدھا اور بدھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام صدارت تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 563 یا 580 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا والد نیپال میں ایک ریاست کا راجا تھا۔ والدہ کا نام مہامایا تھا۔ اس ریاست کا نام کپل وستو تھا۔ گوتم بدھ بدھ مت کے بانی ہیں۔ بدھ مت ایک مذہب اور ایک فلسفہ ہے جو مختلف عقائد اور طرز عمل کو محیط کیے ہوئے ہے، جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد صدارت گوتم کی طرف منسوب ہے۔ عام طور پر بدھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ چھوٹی عمر میں گوتم کی شادی یسودھرا سے کر دی گئی۔ 30 سال کی عمر میں ذہن تبدیل ہو گیا اور اسی دوران اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ تو گوتم نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ آخر اسی دن پھر گوتم بدھ گھر بار خاندان چھوڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ 6 سال جنگل میں گزارنے کے دوران مختلف ریاستوں میں گزارے، جس میں گھاس اور پتے بھی کھائے۔ گھنٹوں کھڑا بھی رہا، جسم پر خاک ملنا شروع کر دی، جسم اور داڑھی کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ اسی طرح کے سخت مجاہدے کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ جسم کی آزادی اور اس طرح کے مجاہدات سے تسکین ناممکن ہے۔ چیلوں کے جانے کے بعد وہ سخت پریشان ہوا۔ آخر اس نے تہیہ کر لیا کہ جب تک اس پر حقائق ظاہر نہ ہو جائیں وہ اسی طرح مراقبہ میں درخت کے نیچے بیٹھا رہے گا۔ ایک دن شام کے وقت اس کے ذہن میں ایک چمک پیدا ہوئی اور اس پر حقائق منکشف ہوئے۔ صفائے باطن اور محبت خلق میں ابدی فلاح کا راز مضمر ہے۔ اس نے موت کو حیات اور حیات کو موت سے وابستہ پایا۔ اس کیفیت کے بعد وہ بدھ یعنی روشن ضمیر ہو گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی زندگی خواہشوں سے آزاد ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جب بدھ بنارس کے مقام مگادھیا میں قیام کیا تو چھوڑ کر جانے والے چیلے دوبارہ آ کر مل گئے۔ اپنے چیلوں کو اپنی تعلیمات سے روشناس کرایا تو وہ اس کے دین میں داخل ہو گئے۔ پھر گوتم جب راج گڑھ گیا تو مگدھ کے راجا بمبارا نے اس کا خیر مقدم کیا۔ راجا نے اس کے آرام کرنے کے لیے ایک باغ وقف کر دیا۔ اس کے بعد راجا بہار اور راجات 17 نے بھی بدھ مذہب قبول کر لیا۔ پھر 40 سال تک بدھ نے ہندوستان کے ہر علاقہ میں تبلیغ کر کے اپنے مذہب کو روشناس کرایا۔ اس کے بعد بدھ نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی اور ہندو مذہب کے مطابق اس کو جلایا گیا۔ تو یہ تھی جناب بدھ مت کی کہانی۔ امید ہے ناظرین میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔